ٹرمپ کی دوسری مدت صدارت ایک جارحانہ اور غیر معمولی خارجہ پالیسی کے باعث عالمی توجہ کا مرکز بن گئی ہے۔ لاطینی امریکہ سے لے کر آرکٹک خطے تک صدر ٹرمپ کھلے انتباہات، پرانے نظریات کی نئی تشریح اور امریکی بالادستی کے دعووں کے ساتھ سامنے آئے ہیں۔ ٹرمپ نے جسے وہ ڈونر ڈاکٹرائن قرار دے رہے ہیں، اس کے تحت امریکی برتری کو اثر نو قائم کرنے کا عندیہ دیا جا رہا ہے۔ وینزویلا میں اچانک امریکی کارروائی سے لے کر گرین لینڈ، کولمبیا، ایران، میکسیکو اور کیوبا تک دنیا بھر میں ٹرمپ کے سخت موقف پر تشویش بھی بڑھ گئی ہے۔ پیش ہے یہ رپورٹ۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دوسری مدت صدارت میں امریکی خارجہ پالیسی ایک واضح طور پر سخت، جارحانہ اور ذاتی رخ اختیار کر چکی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ اب ایک ایسے نظریے پر عمل پیرا دکھائی دیتی ہے جسے صدر خود ڈونرو ڈاکٹرائن قرار دے رہے ہیں، جو 1823 کے مونرو ڈاکٹرائن کی جدید اور توسیع شدہ شکل سمجھی جا رہی ہے۔ اس نظریے کا بنیادی مقصد مغربی نصف کرے میں امریکی بالادستی کو ہر قیمت پر قائم رکھنا ہے۔ اس پالیسی کا عملی مظاہرہ اس وقت سامنے آیا جب امریکی فورسز نے ایک ڈرامائی راتوں رات کارروائی میں وینزویلا کے دارالحکومت کراکس میں صدر نکولس مادورو اور ان کی اہلیہ کو حراست میں لے لیا۔ صدر ٹرمپ نے اس آپریشن کو لاطینی امریکہ میں امریکی طاقت کی واپسی قرار دیتے ہوئے واضح پیغام دیا کہ امریکہ اب محض بیانات پر اکتفا نہیں کرے گا۔ We're going to see what happens with Greenland. We need Greenland for national security, so we're going to see what happens. They're going to brief me on the meeting right after this conference. In fact, the sooner I get you out, the faster I'm going to know exactly what happened. But we have a very good relationship with Denmark, as you know. We'll see. But, we're doing the Golden Dome. We're doing a lot of things, and we really need it. If we don't go in, Russia's going to go in, and China's going to go in. And there's not a thing that Denmark can do about it, but we can do everything about it. There's no marking what they can do with Well, we're going to see. I mean, look, we're going to see what happens, but we need it. I'm not the first one. This was talked about by President Truman, and 40 years before President Truman, they were talking about it. They've been talking about this for 100 years. This is not anything so new. A lot of people don't realize that, but this was a hot subject. Probably not as hot as it is now, but it was a hot subject for a long time. We need it for national security, and that includes for Europe. And I spoke with, as you know, Mark, the head of NATO, and he really wants to see something happen. It's very اس کے فوراً بعد صدر ٹرمپ نے گرین لینڈ پر امریکی کنٹرول کے مطالبے کو ایک بار پھر دہرایا، جسے وہ قومی سلامتی کے لیے ناگزیر قرار دیتے ہیں۔ گرین لینڈ نہ صرف نایاب معدنی وسائل سے مالا مال ہے، بلکہ آرکٹک خطے میں اس کی اسٹریٹجک اہمیت بھی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ تاہم گرین لینڈ کے وزیر اعظم نے امریکی دعووں کو غیر حقیقی اور بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے سخت رد عمل دیا، جبکہ ماہرین نے خبردار کیا کہ ایسا اقدام نیٹو کے اندر شدید بحران کو جنم دے سکتا ہے۔ لاطینی امریکہ میں ہی صدر ٹرمپ نے کولمبیا کو بھی سخت تنبیہ کی، منشیات اسمگلنگ کے الزامات عائد کرتے ہوئے ممکنہ فوجی کارروائی کا اشارہ دیا گیا۔ حالانکہ کولمبیا دہائیوں سے امریکہ کا قریبی اتحادی رہا ہے۔ یہ بیان خطے میں امریکی اتحادیوں کے لیے ایک تشویشناک اشارہ سمجھا جا رہا ہے۔ ایران کے معاملے میں بھی صدر ٹرمپ نے سخت لہجہ اختیار کیا۔ ملک میں جاری مظاہروں کے تناظر میں امریکی صدر نے خبردار کیا کہ اگر مظاہرین کے خلاف تشدد بڑھا تو سخت جواب دیا جائے گا۔ حالیہ دنوں میں اسرائیلی قیادت سے ملاقاتوں میں بھی ایران سر فہرست ایجنڈا رہا، جس سے ممکنہ آئندہ کارروائیوں کے خدشات میں اضافہ ہوا ہے۔ And by the way, to all Iranian patriots, keep protesting, take over your institutions if possible, and save the name of the killers and the abusers that are abusing you. You're being very badly abused. If the numbers are right now, I hear 5 different sets of numbers. I hear numbers. Look, 1 death is too much. But I hear much lower numbers, and then I hear much higher numbers. But I say save their names because they'll pay a very big price. And I've canceled all meetings with the Iranian officials until the senseless killing of protesters stops. And all I say to them is help is on its way. You saw that I put tariffs on anybody doing business with Iran. Just went into effect today. And I say make Iran great again. It was a great country until these monsters came in and took it over. میکسیکو کے حوالے سے صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر الزام عائد کیا کہ منشیات سرحد پار امریکہ میں داخل ہو رہی ہیں، اور یہاں تک کہ میکسیکو میں امریکی فوج بھیجنے کی پیشکش بھی کی گئی،
جسے میکسیکن حکومت نے دو ٹوک الفاظ میں مسترد کر دیا۔ ادھر کیوبا کے بارے میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ فوجی مداخلت کی ضرورت نہیں کیونکہ نظام خود بخود کمزور ہو رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے بھی کیوبا کی قیادت کے لیے سخت انتباہ جاری کیا، جس سے خطے میں بے یقینی کی فضا مزید گہری ہو گئی ہے۔ گرین لینڈ سے لے کر لاطینی امریکہ اور ایران تک صدر ٹرمپ کی خارجہ پالیسی ایک ایسے عالمی منظرنامے کو جنم دے رہی ہے جہاں طاقت ہی فیصلہ کن عنصر بنتی جا رہی ہے۔ ناقدین کے مطابق ہر نئے فضائی حملے کے ساتھ پرانا عالمی نظام ٹوٹتا دکھائی دے رہا ہے، جبکہ اتحادی ممالک بھی خود کو غیر محفوظ محسوس کرنے لگے ہیں۔ عالمی ماہرین کا کہنا ہے کہ دنیا اب ایک نئے دور میں داخل ہو چکی ہے، جہاں اثر و رسوخ کے دائروں کی سیاست غالب آ رہی ہے۔ چین اور روس پہلے ہی اس طرز عمل پر عمل پیرا تھے اور اب امریکہ بھی اسی راستے پر گامزن نظر آتا ہے۔ فرانس اور جرمنی جیسے ممالک نے کھل کر خبردار کیا ہے کہ بین الاقوامی قوانین کو نظر انداز کرنا دنیا کو خطرناک انتشار کی طرف دھکیل سکتا ہے، اور گرین لینڈ پر امریکی دعوے نے نیٹو کے مستقبل پر بھی سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ ادھر چین خاموشی کے ساتھ اپنی معاشی اور عسکری طاقت میں اضافہ کر رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق ٹرمپ کے جارحانہ اقدامات چین کے ابھار کو روکنے کے بجائے کئی ممالک کو امریکہ پر انحصار پر نظر ثانی پر مجبور کر سکتے ہیں۔ چھوٹے اور درمیانے درجے کے ممالک، بالخصوص آسٹریلیا جیسے امریکی اتحادی، اب ایک مشکل دوراہے پر کھڑے ہیں، جہاں انہیں امریکہ کے ساتھ تعلقات برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی دفاعی صلاحیتوں کو بھی مضبوط بنانا پڑ رہا ہے۔ دنیا کے لیے یہ ایک واضح پیغام ہے کہ پرانا عالمی نظام اب ماضی کا حصہ بنتا جا رہا ہے۔ ایک نیا، غیر یقینی اور خطرناک عالمی دور شروع ہو چکا ہے، جہاں طاقتور ممالک اپنے فیصلے مسلط کر رہے ہیں اور باقی دنیا اپنی بقا کے لیے نئی حکمت عملی ترتیب دینے پر مجبور ہے۔ بیورو رپورٹ، منصف ٹی وی۔ تو ناظرین، اس ہفتے اسپیشل رپورٹ میں فی الحال اتنا ہی۔ اگلے ہفتے آپ سے پھر ہوگی ملاقات۔ آداب۔